حضور کے غلاموں کو بھی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت تمہاری غیرتوں کا جنازہ کہاں نکل جاتا ہے؟ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں مر جاتی ہے؟ جب ہماری ماؤں کا پیٹ کھول کر کوئی غیر مسلم غیر محرم مرد ادھر ساؤنڈ کرتا ہے، اس وقت میرا ضمیر کہاں مر جاتا ہے؟ پیٹ میری بہن کا، پیٹ میری بیوی کا، پیٹ میری ماں کا کھولنے والا غیر محرم ہوتا ہے، غیر محرم. اب تم مست ہو ہڈی خوری میں، بڑے عزت دار اور بڑے ترم خواہ ہو. ہم اگر ترم خواہ ہو تو بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا دو تاکہ جب تیری ماں الٹرا ساؤنڈ کرانے جائے تو پیٹ کھولنے والا کوئی غیر محرم مرد نہ ہو، پیٹ تیری ماں کا ہو اور ڈاکٹر تیرے قوم کی بیٹی ہو. کہاں مر جاتے ہیں ہمارے ضمیر؟ مگر افسوس ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں تو لیے جھنڈا پھرتے رہو کامیابی کا، پھرتے رہو لیے جھنڈا کامیابی کا. یہ کامیابی لعنت ہے، لعنت ایسی کامیابی پر، لعنت ہے ایسی کامیابی پر. امام مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر، مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر تھے، خانہ بدوشی میں زندگی گزر رہی تھی. آج یہاں تو کل وہاں، آج اس علاقے میں تو کل اس علاقے میں. میرے باپ دادا کی حویلی تو نہیں تھی، تجوری نہیں تھی، بنگلہ نہیں تھا، تعداد بھی نہیں تھی. مٹھی بھر تھے، مٹھی بھر. لیکن اللہ کے عزت کی قسم وہ مٹھی بھر نبی کے دین پر چلنے والے ہماری اور تیری طرح ذلیل نہیں تھے، رسوا نہیں تھے. اللہ نے اتنی عزتیں عطا کی تھی کہ اسلام کے دشمن بھی جب فیصلے کرواتے تو کسی اور سے نہیں بلکہ نبی کے غلاموں سے کرواتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے مسلمان گردن کٹا سکتا ہے لیکن فیصلہ ناحق نہیں سنا سکتا. اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے، مجھے امین سمجھتے تھے، گواہی ہم سے لیتے تھے، ہمیں سچا سمجھتے تھے. وہ سچائی کہاں چلی گئی؟ وہ حقانیت کہاں کھو گئی؟ وہ تمام ہماری عزتیں کیسے دوسروں کے جوتیوں تک پہنچ گئی ہیں؟ تو اعظم خان نوری کو عرض کر لینے دیا جائے، عالم کامیابی کا اٹھانے والوں کہ میں بڑا کامیاب ہوں. تجوری پہ ناز کرنے والوں، گاڑی پہ ناز کرنے والوں، بنگلہ پہ ناز کرنے والوں، تجارت پہ ناز کرنے والوں، بزنس پہ ناز کرنے والوں، کروڑ پتی ہونے پہ ناز کرنے والوں، ارب پتی ہونے پہ ناز کرنے والوں. تم اس وقت ناز کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی عظمتیں محفوظ نہ ہو. ایسی عزت کا کیا کرنا، ایسی کامیابی کا کیا کرنا، ایسی کامیابی کا کیا کرنا جس کامیابی کے آڑ میں میری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو. ایسی کامیابی کا کیا کرنا جب تیرے گود کی پلی بیٹی کسی غیر کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، عزت کا سودا کر رہی ہے، مال اور جان کا سودا کر رہی ہے، ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے. ایسی کامیابی کا کیا کرنا؟ یاد رکھیے گا، کامیابی تجوری میں نہیں ہے، کامیابی حویلی میں نہیں ہے، کامیابی گاڑی بنگلہ میں نہیں ہے، کامیابی کروڑوں کے پیسے میں نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے جس سے مدینے کے مصطفیٰ راضی ہے. ایک آخری پیغام، کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر نہیں بلکہ گردن گیر ہے. ہاں، مجھے قاری شمس الدین صاحب قبلہ، قاری منہاج صاحب قبلہ، مولانا ندیم صاحب قبلہ، یہ بزرگان دین بیٹھے ہیں، تھوڑی سی پشت پناہی کر دیے، اسی لیے میں تھوڑا بول رہا ہوں، ورنہ اب تک میں ختم کر دیا تھا.
ہاں وقت میرا مکمل ہو گیا. ایک پیغام دے رہا ہوں حضرت اور پھر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں. باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. بات چل رہی تھی کہ بیٹیوں کو تعلیم دین مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے. دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ بچے کی زندگی کی سب سے پہلی یونیورسٹی اماں کی گود ہے. بچے کی زندگی کا پہلا مدرسہ اماں کی گود ہے. بچے کی سب سے پہلا مدرسہ پہلی درسگاہ اماں کی گود ہے. یعنی بچہ جب گود میں ہوگا جو کچھ اماں سے سیکھے گا بچہ پوری زندگی اسی پر اپنی زندگی گزارے گا. بولے گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟ رک کر کے جو ایک بات میں کہہ رہا ہوں, 3.5 سال کا بچہ میرا ہوتا ہے. 3.5 سال کی عمر تک وہ بچہ پہنچتے پہنچتے موبائل اٹھا لیتا ہے, لاک کھول لیتا ہے, یوٹیوب پہ جا سکتا ہے, اپنی پسندیدہ کارٹونز کی ویڈیو اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے. میں کٹلیا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے مسلمانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 3.5 سال کا بچہ جو تیرے گود میں ہے اسے موبائل چلانے کا شعور کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی الگ سے ٹیچر رکھا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. کیا آپ نے کسی اسکول میں بھیجا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. کیا آپ نے اپنے گھر میں کوئی ٹیوشن کروایا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. کیا اس کی اماں نے گھنٹہ بھر کا روزانے کا ٹیوشن دیا ہے؟ نہیں. کیا اس کے باپ نے بتایا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ 3.5 سال کا بچہ موبائل چلانا کیسے سیکھ گیا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ مولانا صاحب جب بچپنے سے بچہ میری گود میں تھا, اماں جب لیٹی ہے بستر پہ, بچے کو گود میں لیا ہے, دودھ پلایا ہے, دودھ پلاتے پلاتے موبائل دیکھا ہے, ابا نے گود میں لٹایا ہے, گود میں لٹانے کے بعد وہ موبائل چلاتے رہے. یعنی بچہ بچپنے سے ماں باپ کی گود میں لیٹا موبائل دیکھتا رہا. اماں نے موبائل کا لاک کیسے کھولا ہے, ابا نے موبائل کا لاک کیسے کھولا ہے. بچوں کی جب بچپنا ہوتا ہے میموری بالکل خالی ہوتی ہے, جو دیکھتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں, ان کا کیپچرنگ پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے, جو کچھ دیکھتے تصویر کھینچ لیتے ہیں, بہت اچھا کیمرہ ان کا ہوتا ہے, ساری چیزیں دیکھتے ہیں اسی کو سیکھتے ہیں. تو بچہ سیکھتے سیکھتے جب 3.5 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بچے نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ دیکھو موبائل ایسے اٹھایا ہے, اس نے لاک ایسے کھولا ہے اور یوٹیوب میں ایسے گیا ہے, اپنے پسند کی گیم اس نے ایسے لگائی ہے, اپنے پسند کا ویڈیو ایسے لگایا ہے. اب اعظم خان نوری کو اس کو لینے کی اجازت دے دو. اگر تم نے اپنے بچے کے سامنے جو اس کے بچپنے سے اسے گود میں لٹا کر کے اگر موبائل نہ چلایا ہوتا, صبح فجر میں اٹھے ہوتے, وضو کیا ہوتا, قرآن جو ہے نماز پڑھی ہوتی, قرآن کی تلاوت کی ہوتی, ظہر میں وضو کیا ہوتا, نماز پڑھی ہوتی, عصر میں وضو کیا ہوتا, نماز پڑھی ہوتی, مغرب میں وضو کیا ہوتا, نماز پڑھی ہوتی, اماں کو قرآن پڑھتا دیکھتا, ابا کو قرآن پڑھتا دیکھتا, اماں کو نماز پڑھتا دیکھتا, اماں کو نماز پڑھتا دیکھتا. یہ بچہ جو گود سے دیکھ دیکھ کر اگر موبائل چلانا سیکھ سکتا ہے تو وہی بچہ بچپنے سے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھ دیکھ کر وہ نمازی بھی بن سکتا ہے, میدان کا غازی بھی بن سکتا ہے. زور سے بولو بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ تو آؤ آج کے جلسے سے یہ عہد کا امامہ باندھ کر اٹھو کہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. نمازوں کی پابندی گھر میں شروع کر دو, سنت مصطفیٰ کو زندہ کر دو, اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر دو. اپنے بچوں کے سامنے اب موبائل نہ چلاؤ, اپنے بچوں کے سامنے اب قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچوں کے سامنے اب سجدے کرو, تاکہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو بڑا ہو کر کے یہ نہ سمجھے کہ اب میں بڑا ہو گیا, مجھے موبائل لے کر کے رات کے سناٹے میں 2 بجے رات تک پبجی نہیں کھیلنا ہے, 2 بجے رات تک انسٹاگرام نہیں چلانا ہے, 3 بجے رات تک انسٹاگرام کے ریل نہیں دیکھنا ہے. اور رات کے سناٹے میں ہمیں موبائل کی رنگینیاں نہیں حاصل کرنی ہے, بلکہ یہ رات اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کا بندہ اٹھے, وضو کرے, سر سجدے میں رکھے. بیٹا سمجھ جائے گا میں موبائل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, مجھے تو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چلتے چلتے
یہ بات ذہن میں رکھیے، بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بیٹیاں جاہل ہیں، اس لیے غیروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں۔ بیٹیوں کو بچانا ہے، ان کے وجود کو بچانا ہے، ان کی عزتوں کو بچانا ہے، ان کے کردار کو بچانا ہے، تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے، اپنے بیٹیوں کے کردار میں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا نظام شامل کرنا ہے۔ آج سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ناچنے والی ہیروئن پہ مت کرنا، جب بیٹیوں کی تربیت کرنا ہو تو کسی تسلیمہ نسرین کے طرز عمل پر مت کرنا، اگر کرنا ہی ہے تو ان کے تیور میں تیور زینب پلا دینا، ان کے تیور میں سیدہ سکینہ کے صبر پلا دینا، ان کے بھٹی میں اماں عائشہ کے آنکھوں کی حیا پلا دینا، تاکہ جب بیٹیاں دین پر پلیں گی تو ان کا کوکھ پاک ہو جائے گا، اور جب پاک کوکھ ہو جائے گا تو پاک کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا رومال اڑا کر ہجڑوں کی طرح ڈی جے کے پیچھے ناچنے والا نچنیا نہیں بلکہ قرآن کی برکت سے آنے والا بیٹا وقت کا صلاح الدین ایوبی ہوگا، زمانے کا سید سالار مسعود غازی ہوگا۔ لہذا یہ مدارس تمہارے لیے ہیں، آپ اپنی بچیوں کو لائیے، ان مدرسوں میں ڈالیے۔ مرزا پور پہ ہے، 4 آپ کے کٹلیا چوراہے پہ ہیں، آپ رسیا میں جائیے وہاں ہیں، مٹیرا چوراہے پہ ہیں، جگہ جگہ یہ مدرسے آپ کو الحمدللہ بڑی سہولتوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ وہ ایک دور تھا جب ایسے نہیں تھا تو مائیں جاہل رہ گئی، لیکن اب اگر جہالت کے توق سے اپنے بچیوں کو تم نے باندھ کر رکھا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ اپنے بیٹیوں کے کردار میں کردار فاطمہ شامل کروائیے، تاکہ بیٹیاں جب بڑی ہو دنیا کا کوئی پاگل کتا، کوئی پاگل بھیڑیا ان کی عظمتوں کی طرف بھونکنے کی کوشش کرے، ان کے عظمتوں کو نوچنے کی کوشش کرے، تیری بیٹی بھیگی بلی بن کر ڈرے نہیں بلکہ تیور سیدہ زینب نے پلٹ کر شیرنی کی طرح جواب دے، ہم اس قوم سے رشتہ نہیں رکھتے جہاں زمین جہاں جسموں کو بیچ دیا جاتا ہے، ہم تو اس مذہب سے رشتہ رکھتے ہیں کہ جہاں کربلا کا نظام دیا گیا کہ نسلیں کٹے تو کٹ جانے دینا مگر اپنے ہاتھوں سے پردے کا دامن نہ چھوٹنے دینا۔ یہ کردار اپنے بچیوں کے کردار میں ڈالیے، انشاءاللہ وہ انقلاب آئے گا جو ہم اور آپ جو ہے کئی عرصے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انقلاب تیرے میرے جو ہے قدموں میں ٹھوکر میں پڑا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب مل کر کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی چل دیے داستان کہتے کہتے۔ السلام علیکم۔